السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کو وجود بخشنے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر مخلوق کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، جنہیں انس اور جن کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ معزز سامعین اکرام، آج ہم سورہ انفطار پڑھیں گے۔ سورہ انفطار کے تعلق سے امام نسائی نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، یعنی اپنے قبیلے میں یا کسی جگہ میں جا کر کے، اور انہوں نے عشاء کی نماز پڑھائی تو لمبی قرات کی، اور جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مطلب آپ ان کے اوپر ناراض ہوئے، فرمایا اے معاذ، کیا فتنے میں مبتلا کرنا چاہتے ہو؟ یعنی نماز کو تم نے لمبی کیوں پڑھائی؟ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ فرض نماز اگر ہم پڑھا رہے ہیں تو ہمیں ہلکی نماز پڑھانا چاہیے، خاص طور پر عشاء کی نماز، کیونکہ لوگ اپنے کاروبار سے لوٹ کر کے آتے ہیں، انہیں اپنے گھروں میں جانے کی جلدی ہوتی ہے، یا کسی کو دور دراز جانا ہے تو اس دور دراز جانے میں راستے کی دشواری ہے، اور بھی جو بھی چیزیں ہیں، یعنی مقتدی کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ تو آپ نے اپنے صحابی سے فرمایا کہ اے معاذ رضی اللہ عنہ، کیا فتنے میں مبتلا کرنا چاہتے ہو، لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کرنا چاہتے ہو؟ اور پھر آپ نے نصیحت فرمائی کہ تم سبح اسم ربک الاعلی یا والضحی یا اذا الشمس اذا السماء انفطرت پڑھ لیا کرو۔ نسائی حدیث نمبر 11652، اور اسے امام بخاری اور مسلم نے بھی روایت کیا ہے، لیکن اس میں اذا السماء انفطرت کا ذکر نہیں ہے، سورہ انفطار کا ذکر نہیں ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 705 اور مسلم شریف حدیث نمبر 465۔ اور معزز سامعین، جسے خواہش ہو کہ وہ قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تو وہ ان 3 صورتوں کو پڑھ لے، سورہ تکویر، سورہ انفطار جو ابھی ہم آج پڑھنے والے ہیں، اور سورہ انشقاق جو ایک سورت کے بعد آنے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ پسند ہو کہ وہ قیامت کے دن کو اس طرح دیکھے گویا آنکھ سے دیکھ رہا ہو، تو وہ ان 3 صورتوں کو پڑھ لے۔ پھر آپ نے ان 3 صورتوں کا ذکر فرمایا۔ مسند احمد جلد نمبر 2 اور حدیث نمبر 27، ترمذی شریف حدیث نمبر 3333 یعنی 4×3۔ تو گویا کہ قیامت کا منظر اللہ رب العزت نے ان 3 صورتوں میں ایسا بیان فرمایا ہے کہ واقعی اگر ہم اسے غور سے پڑھیں اور اس منظر کو اپنے ذہن میں لا کر کے پڑھیں تو گویا کہ ہمیں ایسا لگے گا کہ واقعی قیامت اس طریقے سے قائم ہوگی۔ اور جس بات کے اوپر میں آج آپ کی توجہ لانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قیامت کیوں قائم ہوگی۔ اتنی خوبصورت دنیا اللہ رب العزت نے بنائی سجائی، اسے توڑ پھوڑ کر کے ختم کیوں کر دیا جائے گا؟ وجہ کیا ہے اس کی تباہی کی؟ تو پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی تباہی کس طریقے سے ہوگی، کس طریقے سے اسے اللہ رب العزت نے استنابود کرنے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ یہ عظیم کام، خالق کائنات کے کلام کو پڑھنا، اس کی مشیت، اس کے حکم، اس کے اوامر اور نواہی کا جاننا، اس سے عظیم کام اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے رب سے کلام کریں۔ تو اس عظیم کام کو ہم خالق کائنات کے نام سے شروع کرتے ہیں، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اے اللہ تو اپنے رحم و کرم سے ہمیں اس کلام کو سمجھا دے، اس کلام کا یقین ہمارے دل میں ڈال دے، کلام پر تدبر ہمیں سکھا دے، اس کلام پر اخلاص کے ساتھ عمل کی تو توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ تو رحمان اور رحیم ہے۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ اس کے پہلے سورہ تکویر میں ہم نے پڑھا اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا۔ یہاں فرمایا جب آسمان پھٹ جائے گا، اور حدیث میں ہم نے پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آسمان پھٹے گا تو 7 آسمان پھاڑ دیے جائیں۔ دوسری حدیث میں کہ اللہ اپنے ہاتھ میں اس کو لپیٹ لے گا۔ زمین جب پھٹے گی تو 7 زمین پھٹ جائے گی، اور سورج اور چاند کو لپیٹ لیا جائے گا۔ تو وہ ایسا منظر ہوگا، جس زمین پر ہم بیٹھے ہیں، جس نے اس زمین کو بنایا ہے وہ رب جب یہ زمین والے
اس زمین پہ رہنے کا حق بھول جائیں گے، اپنی پیدائش کا حق ادا نہیں کریں گے، تو اللہ رب العزت اس زمین کو اس طرح پھاڑے گا کہ ساتوں زمین پھٹے، اور آسمان اس طرح پھٹے گا کہ ساتوں آسمان پھٹے، اور وہ سورج اور چاند جسے ہم روشنی کے لیے اور جو اس زمین کے اندر رہنے والی ہر مخلوق کے لیے ضروری ہے، اس سورج کو اللہ رب العزت لپیٹ لے گا، اور سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے، انہیں لپیٹ لیا جائے گا۔ تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا جب آسمان پھٹ جائے گا، اور سورہ تکویر میں فرمایا اذا الشمس کورت، اور جب سورج لپیٹ لیا جائے گا، واذا الکواکب انتصر، اور جب ستارے جھڑ جائیں گے، جو اسٹار ہم دیکھ رہے ہیں یہ جھڑنے لگیں گے۔ اور اس کے پہلے اللہ رب العزت نے سورہ تکویر میں فرمایا واذا النجوم انکدرت، اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے، یعنی تارے پہلے بے نور ہوں گے اور پھر وہ جھڑنا شروع ہو جائیں گے، یا جھڑتے ہوئے وہ بے نور ہو جائیں گے۔ اب ستاروں کا جھڑنا یہ کیسا منظر ہوگا کہ ایک گیلیکسی جو ہے وہ ٹوٹ کر کے بکھرنے لگے گی، جیسے موتی کے دانے ٹوٹ کر کے بکھر رہے ہیں، اور جب وہ ٹوٹ کر کے بکھرے گی تو کیسے ایک دوسرے سے ٹکرائے گی۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، یعنی پہاڑ کو زمین سے اکھاڑ کر کے اور بادل کی سطح پر اسے چلایا جائے گا، اور پھر اسے زمین سے ٹکرا دیا جائے گا جس سے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اور جب یہ منظر ہوگا، زمین پہاڑ سے جب ٹکرائے گی تو اس کے اندر کیسا بھوکمپ آئے گا، اور جب یہ پھاڑی بھی جا رہی ہے اس وقت جو ہمارا سمندر ہے اس کا کیا حال ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ فرمایا آیت نمبر 3 میں وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے۔ اب سمندر پھاڑا جائے گا۔ سمندر آپ دیکھیں ایک ڈیم پھٹتا ہے تو کیا حالت ہوتی ہے، اور یہ سمندر تو 70% یا 75% ہماری زمین کو ڈبائے ہوئے ہے۔ یہ جب پھٹے گا، اور اس کا پھٹنا کئی طریقے سے، جیسے ابن عباس نے فرمایا کہ اس کے اندر بھی بیچ میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے پردے لگائے ہوئے ہیں، کہ ٹھنڈے اور گرم پانی کے بیچ میں پردہ، میٹھے اور کھارے پانی کے بیچ میں پردہ، اور اسی طریقے سے اچھا اور برا پانی، یعنی صاف پانی اور گندا پانی، یہ جب پردے بھی ٹوٹ جائیں گے، اور جب سمندر پھاڑ دیا جائے گا، اور وہ کیسا پھٹے گا، پھٹنے کے بھی نظارے کو اس کے پہلے ہم نے پڑھا۔ اور 10 ماہ کی گاون اونٹنی کھلی چھوڑ دی جائے گی، یعنی دولت کی انسان پرواہ نہیں کرے گا۔ یہ دولت تھی نا، گاون اونٹنی، اسے چھوڑ دے گا، اس کو پرواہ نہیں ہوگی، یعنی اپنی دولت کی انسان کو پرواہ نہیں ہوگی۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِّرَتْ، اور جب وحشی درندے ملا دیے جائیں گے، یعنی ایسا ہولناک منظر ہوگا کہ وحشی جانور جو ہیں وہ آپس میں مل جائیں گے، انہیں ہوش نہیں ہوگا۔ وہ ایسا قیامت کا زلزلہ ہوگا یا ایسی آفت ہوگی کہ ایک دوسرا جانور وحشی جانور سے ڈر بھول جائے گا۔ کیسا منظر ہوگا وہ، جنات، انسان اور سارے جانور ایک ساتھ مل رہے ہیں۔ اور آگے فرمایا اور جب روحیں ملا دی جائیں گی، یہ روحیں ملا دی جائیں گی یعنی جسموں سے ملا دی جائیں گی، یا یہ روحیں نیکوں کے ساتھ نیکوں کی اور بدکاروں کے ساتھ بدکار کی روحیں کو ملا دیا جائے گا۔ اور اس وقت سمندر کا کیا حال ہوگا، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، مطلب سمندر میں بھی آگ لگ جائے گی، جیسے اللہ نے فرمایا آیت نمبر 6 کے اندر سورہ تکویر وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، یعنی سمندر میں آگ لگا دی جائے گی، اور اس کے بعد وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملیں گے، اور سمندر پھٹے گا، اور پھٹ کر کے وہ زمین کو ڈبائے گا یا اس کو جلائے گا۔ تو یہاں فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور وہاں پہ فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر میں آگ لگا دی جائے گی، اور ادھر فرمایا جب سمندر پھاڑ دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی، اور وہاں پہ فرمایا کہ جب روحوں کو ملا دیا جائے گا۔ تو اس سے دونوں بات لی جا سکتی ہے کہ ایک جیسے لوگوں کو الگ الگ کر دیا جائے گا، یا جسم سے روح کو ملا دیا جائے گا۔ اور یہاں فرمایا اور جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی، اور آگے والی صورت میں ہے تو ایسا زلزلہ ہوگا کہ یہ سب کو اکٹھا کر دے۔ عالمت نفس ما قدمت وأخرت، تو ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا کیا دھرا سب معلوم ہو جائے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتنی خوبصورت دنیا اللہ رب العزت نے بنائی، اللہ اکبر، اس قدر خوبصورت، اور اسے خود خالق کائنات تباہ اور برباد کرے گا۔ کیوں آسمان اتنا بلند اسے پھاڑا جائے گا؟ کیوں زمین پھاڑی جائے گی؟ کیوں سمندر پھاڑے جائیں گے؟ کیوں سمندر میں آگ لگائی جائے گی؟ کیوں سورج اور چاند لپیٹے جائیں گے؟ کیوں پہاڑوں کو زمین سے اکھاڑ کر کے اور پھر اس سے ٹکرایا جائے گا؟ یہ خود اللہ رب العزت نے اتنی خوبصورت دنیا بنا کر کے اسے کیوں اجاڑ دیا؟ جواب سنیے، سورہ تکویر آیت نمبر 8 اور 9، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا اسے کس گناہ کی وجہ سے قتل کیا گیا۔ یہ ہے وجہ، دنیا کو جس وجہ سے بنایا تھا اس کے اوپر ظلم ہوا، عورت کے اوپر ظلم کیا۔ جب یہ پیدا ہوئی تو اسے قتل کیا، جب یہ جوان ہوئی تو اسے کھیل اور تماشا سمجھا، کھلونا سمجھا، اور جب یہ بوڑھی ہوئی تو اسے گھر سے نکال دیا، اسے مظلوم بنا کر کے رکھا، جب چاہا نکاح کیا، جب چاہا چھوڑ دیا، اولادوں کو اس کے سر پر لگا دیا۔
یہ قیامت کب کیوں قائم کیا اللہ نے؟ کہ جو تم نے مظلوم کے اوپر ظلم کیا ہے اس کا حساب لیا جائے. دنیا کو سجایا اس لیے نہیں تھا کہ تم اپنی طاقت کا غلط استعمال کرو، تم اپنے رعب اور دبدبے کا اور اپنی جوانی کا کسی مظلوم کے اوپر سختی کے ساتھ استعمال کرو. یہ اللہ کی زمین ہے، یہ اللہ کے بندے ہیں، تم کون ہوتے ہو ان کے اوپر ظلم کرنے والے؟ تو جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، وہ عورت ہو یا عورت نے مرد کے اوپر کیا ہو یا کسی غریب کے اوپر کیا ہو یا کسی کے اوپر بھی کیا ہو، جس نے بھی ظلم کیا ہے اس ظلم کے خاتمے کے لیے اللہ رب العزت نے اور اس مظلوم کو حساب دلانے کے لیے، اس مظلوم کو جزا دینے کے لیے اللہ رب العزت نے قیامت کو قائم. یہ دنیا کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے سجایا تھا کہ ہم اس میں رہیں اور ایک رب کی عبادت کریں، یعنی اس کے حکموں پر چلیں. لیکن انسان نے اس دنیا میں آ کر کے لوگوں کے حق کو مارا، عورتوں کو کھلونا سمجھا، ان کے اوپر ظلم کیا، غریبوں کے اوپر ظلم کیا، کمزوروں کے اوپر ظلم کیا. اللہ رب العزت اس بنائی ہوئی دنیا کو تباہ کر دے گا، پھر سے دنیا کو قائم کرے گا اور پھر حساب و کتاب لے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص خالق کائنات کے سامنے، خالق کائنات کے دربار میں اپنے قدم کو نہیں ہلا سکتا جب تک ظالم مظلوم کا حق نہ دے دے، جب تک ظالم مظلوم کا حق نہ دے. والدین کے ساتھ کیا کیا، پڑوسی کے ساتھ کیا کیا، رشتہ داروں کے ساتھ کیا کیا، لین دین کس طریقے سے کیا، جب تک جو ظلم اس نے کیا ہے انسانیت کے اوپر، اس ظلم کا حساب نہیں دے گا جب تک وہ ہل نہیں سکتا. ذرے ذرے کا حساب لیا جائے. تو اس طرح اللہ رب العزت قیامت کو قائم کرے گا. اور اس کے تعلق سے ہم اور بھی آگے پڑھ چکے ہیں. آیت نمبر 5 پھر سے دیکھیں. تو ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا کیا دھرا سب معلوم ہو جائے. جو کچھ اس نے آگے کیا ہے، جوانی کے جوش میں، دولت کے روب میں، اپنے منصب کے غرور میں آ کر کے جو کچھ بھی اس نے کیا اسے سب معلوم ہو جائے. رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، اکیلے میں، سب کچھ اسے معلوم ہو جائے. جیسے یہاں پہ فرمایا کہ پوچھا جائے گا بچی سے کہ تجھے کس جرم کی وجہ سے قتل کیا گیا. جب مظلوم سے اس انداز میں پوچھا جا رہا ہے تو ظالم سے کس طرح پوچھا جائے؟ آگے اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 10 میں، اور جب اعمال نامہ کھولا جائے گا. اب یہ جو اعمال نامہ کھولا جائے گا تو ہر دن کا، عمر کے ہر دور کا یہ نام اعمال کھولا جائے گا. اور جب آسمان کی کھال ادھیڑ لی جائے گی. اور یہاں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا آیت نمبر 6، یا ایھا الانسان، اے انسان. کس سے خطاب ہے؟ آپ سے اور میرے سے خطاب. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم کے بابت دھوکے میں ڈال دیا؟ کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا اپنے رب کریم کے تعلق سے؟ اس دھوکے باز دنیا نے، جس کو کبھی بھی ہمیں چھوڑ کے جانا ہوگا، اس جوانی نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا، اس دولت نے، اس شہرت نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا، اس منصب نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا. کس دھوکے میں ہم پڑے ہوئے ہیں اور کس سے دھوکے میں ہیں؟ اس رب کریم سے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم کے بابت دھوکے میں ڈال دیا؟ اور وہ کون رب؟ الذی خلق، جس نے تجھے تخلیق کیا، جس نے تجھے سنوارا ہے، جس نے تجھے پیدا کیا. اور کیا خوب پیدا کیا. فسواک، تجھے درست پیدا، درست بنایا. آپ دیکھ لیں جسم کے اوپر نظر ڈال کر کے، سب سے پہلے یہ دیکھیں الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہتھیلی میں اپنے لعاب دہن کو، اپنے لعاب کو رکھا، یعنی تھوک کو، اور انگلی کے اشارہ کر کے بتایا اور فرمایا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اے آدم کی اولاد، تو مجھے کیسے عاجز کر سکتا ہے؟ مطلب کس روب میں ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، بغاوت کر رہے ہیں، انسانیت کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. ہم نے کیا سمجھا ہے کہ ہم اللہ کو تھکا دیں گے، ہم اللہ سے بھاگ جائیں گے، وہ ہمیں پیدا نہیں کر سکتا. رسول اللہ نے اپنے لعاب کو اپنی ہتھیلی میں رکھا اور انگلی کا اشارہ کر کے دکھایا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، تو مجھے کیسے عاجز کر سکتا ہے، حالانکہ میں نے تجھے اس طرح کی چیز سے پیدا کیا، اس حقیر نطفے سے پیدا کیا، حتیٰ کہ جب میں نے تجھے ٹھیک ٹھیک اور انتہائی تواضع اور اعتدال کے ساتھ پیدا کیا، یعنی ٹھیک ٹھیک پیدا کیا. ہم کوئی کمی نہیں نکال سکتے اپنے جسم کے اوپر کہ ناخن یہاں نہیں نیچے ہونا تھا، اور یہ جو نشانات ہیں، فنگر پرنٹس، جو گرپ بنانے کے لیے بنایا گیا ہے یا پہچان کے لیے اللہ رب العزت نے بنایا ہے، اسے اوپر ہونا تھا یا یہاں بال ہونا تھا. کبھی کسی بچے کے اوپر آپ دیکھیں کہ کس طرح اسے تراشا ہے اللہ رب العزت نے اس اندھیری کوٹری کے اندر 3 پردوں کے پیچھے. اس کی آنکھوں کو دیکھیں کہ 1 ڈگری کا بھی فرق نہیں دونوں آنکھوں میں. اس کے بھاؤں کیسی بنایا، اس کی پلکیں کیسی بنائی، اس کا ماتھا کیسا ہے، اس کے گال کیسے ہیں، وہ کیسی جمائی لیتا ہے، کیسی انگڑائی لیتا ہے، کیسا وہ چھینک، اللہ اکبر، کیسا وہ ہنستا ہے. ٹھیک ٹھیک بنایا اور نہایت ہی تواضع اور اعتدال کے ساتھ پیدا کیا. عدل ہے ہر چیز کے اندر کہ پہلا ہاتھ جیسا ہے ویسے ہی دوسرا ہے، اس کے اندر کوئی فرق نہیں، پیر کے اندر کوئی فرق نہیں، آنکھوں کے اندر کوئی فرق نہیں، اور کوئی چیز کم نہیں، ٹھیک ٹھیک بنایا.
اور تو اپنی دو چادروں کے درمیان چلنے لگا۔ اب رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تجھے اللہ نے ٹھیک ٹھیک بنا دیا، سوار دیا، جوان کر دیا، دولت تجھے بخش دی، اور تو اب دو چادروں کے بیچ میں اکڑ کر کے چل رہا ہے۔ جب جیسے کوئی ڈریس پہنتا ہے انسان تو کیسا اکڑتا ہے، تو وہ ڈریس پہن کر کے متکبر شخص اکڑتا ہے، تو دو چادروں کے بیچ میں چلنے لگا۔ آگے رسول اللہ فرماتے ہیں اور تیری آہٹ سے زمین لرزتی تھی، تو زمین میں ایسا اکڑ کر کے چلتا تھا کہ زمین لرزتی تھی تیری اکڑ سے، تیری چال سے۔ پھر تو نے مال جمع کیا اور خرچ نہ کیا، مال کا جو حق تھا وہ ادا نہیں کیا، مال جمع کیا، خرچ نہیں کیا، حتیٰ کہ جب وہ روح یعنی ہسلی تک پہنچ گئی تو کہنے لگا، اب جب ملک الموت آ گئی، موت کا فرشتہ آ گیا، روح ہسلی تک پہنچ گئی، اب اس کی جاگنی کا وقت ہے، موت کا وقت آ گیا، ہمیشہ تو جوان نہیں رہے گا نا، تو کہنے لگا کہ صدقہ کرتا ہوں۔ اب موت کا وقت آ گیا تو کہتا ہے کہ صدقہ کرتا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے اور یہ صدقے کا کون سا وقت ہے؟ کیا یہ صدقے کا وقت؟ کون سا ہے صدقے کا وقت؟ صدقے کا وقت اس وقت ہے جب ہمیں اس کی ضرورت ہے، جب اس سے ہمیں محبت ہے، اس وقت ہم اپنے بھائی کی ضرورت کو سمجھے، اپنے ساتھی، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار کی ضرورت کو سمجھے، یہ ہے اس وقت کو خرچ کرنے۔ مسند احمد جلد نمبر 4 اور حدیث نمبر 210، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 450۔ الذی خلق، جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، تجھے درست کیا، فعدلک، پھر تجھے معتدل بنایا، اعتدال کے ساتھ بنایا، کوئی چیز کم زیادہ نہیں۔ اس رب کے بارے میں تو دھوکے میں، جس نے تجھے کہاں سے تلاش کر کے اور کہاں لے کر کے آیا، اس کے بارے میں تو دھوکے میں۔ پوری دنیا تیری خدمت میں لگا دیا، اس کے بارے میں تو دھوکے میں کہ وہ تجھے پھر سے نہیں پیدا کرے گا، پھر تیرا انصاف نہیں کرے گا۔ اور پھر آگے فرماتا ہے اللہ، آیت نمبر 8، اس نے جس صورت میں چاہا تجھے پیدا کیا، ڈھال دیا، جس صورت میں چاہا تجھے ڈھال دیا، پیدا کر۔ دیکھیں ہم اپنی صورت کی طرف کہ کیا بنائی ہے اللہ رب العزت نے، اور یہ صورت کبھی دادا سے ملتی ہے، کبھی کسی بچے کی نانا سے ملتی ہے، کبھی باپ سے ملتی ہے، کبھی ماں سے ملتی ہے، کبھی بھائی سے ملتی ہے، کبھی چاچا سے ملتی ہے۔ جیسے ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں بچہ ہوا ہے، لیکن وہ تو سیاہ ہے، کالا ہے، میں اور میری بیوی جو ہے وہ دونوں گورے ہیں۔ اس حدیث کا میں مفہوم بتا رہا ہوں، مطلب شکایتی انداز تھا کہ یہ کالا کیسے ہو گیا بچہ جب ہم کالے نہیں ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ کیا تمہارے ہاں اونٹ ہے؟ کہا کہ ہاں اونٹ ہے۔ کہا کہ وہ کون سے رنگ کے؟ تو کہا کہ سرخ رنگ کے۔ تو کہا کہ اس ریوڑ میں کوئی اور دوسرا رنگ کا بھی ہے؟ تو کہا ہاں سیاہ مائل رنگ کا بھی ہے۔ تو کہا کہ یہ سرخ اونٹ میں سیاہ مائل رنگ کا کیسے آ گیا، کیسے پیدا ہو گئی؟ تو کہا کہ اس کی پچھلی نسل میں کوئی سیاہ اونٹ ہوگا، سیاہ مائل رنگ کا اونٹ اس کی کوئی پچھلی نسل میں ہوگا، اس وجہ سے اس کا اثر یہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ تمہاری نسل میں بھی پیچھے جا کر کے کوئی سیاہ رنگ کا شخص ہوگا، کالا ہوگا، اس وجہ سے یہ رنگ بچے کے اندر آ گیا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 5305 اور مسلم شریف حدیث نمبر 1500۔ تو یہ کس نے طے کیا کہ وہ اتنی پرانی نسل دادا یا اس کے پہلے یا اس کے پہلے کے کسی شخص کے اوپر، اس کے کلر پر یہ پڑے گا، اس کی عادتوں یہ پڑے گا، اس کی شکل پہ یہ پڑے گا؟ کس نے طے کیا؟ یہ طے کیا اس خالق کائنات، اس رب نے طے کیا کہ تیری شکل کیسی ہوگی، تیرا قد کیسا ہوگا، تیری صحت کیسی ہوگی، تیرا چہرہ کیسا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو اس نے جس صورت میں چاہا تجھے ڈھال دیا، اس نے جس صورت میں چاہا اس میں ڈالا ہے، اپنے آپ نہیں ہوتا ہی۔ اگر اپنے آپ ہو رہا ہوتا سب بچے جو ہے وہ ایک ہی جیسے ہوتے، سب کے چہرے الگ الگ ہیں، ساؤنڈ تک الگ الگ ہے، فنگر پرنٹس الگ الگ ہے، کون سنبھال رہا ہے، کون بنا رہا ہے اسے؟ کلا، ہرگز نہیں، کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں بلکہ تم لوگ جزا سزا کو جھٹلاتے ہو۔ یہ نافرمانی کی جو وجہ ہے، یہ بغاوت اللہ کے قانون سے، نبی کے فرمان سے، اس کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے جس کو اللہ نے اس انداز میں کہا کلا بل تکذبون بالدین، کہ تم تکذیب کرتے ہو، اصل میں تم جھٹلاتے ہو اس بدلے کے دن کو، اس جزا اور سزا کے دن کو۔ یہ ہے بغاوت کی اصل وجہ، یہ ہے نافرمانی کی اصل وجہ۔ جو ظلم کیا جا رہا ہے عورتوں کے اوپر یا غریبوں کے اوپر یا کمزوروں کے اوپر، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے آخرت کو بھلا دی۔ جس رب نے تمہیں اس انداز میں پیدا کیا اور یہ ساری کائنات تمہاری خدمت میں لگا دی، اس رب کی قدرت کو تم بھولنا چاہتے، تم اسے نظر انداز کر رہے ہو۔ سن لو کہ ابھی کچھ وقت دیا گیا ہے اور بہت جلد پکڑ ہوگی، اور جب پکڑ ہوگی تو پھر اس کی پکڑ بھی بہت سخت۔ جہاں وہ رحمان اور رحیم ہے وہاں اس کی پکڑ بھی سخت ہے۔ کیوں پکڑ سخت ہے؟ کیوں پکڑے گا؟ کیونکہ اسے انصاف کرنا ہے۔ تم نے ظلم کیا ہے، اس ظلم کی سزا دینا ہے، ورنہ اللہ فرماتا ہے کہ مجھے تمہیں عذاب دے کر کیا ملے گا؟ تو وہ رحمان کیوں عذاب دے گا؟ کیونکہ تم نے ظلم کیا ہے کسی انسانیت، کوئی رشتہ دار ہو، پڑوسی ہو یا کوئی اور یہ ظلم کی اصل وجہ کیا ہے، اور جتنے بھی امراض ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی فکر آخرت سے غفلت، آخرت کے یقین سے غفلت، اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ کر کے اور اپنی جوانی کے جوش میں آ کر کے، اپنی دولت کے رعب میں آ کر کے اور اپنے منصب کے جوش میں آ کر کے ہم نے سب کچھ بلا کر کے بیٹھے۔ تو اللہ نے فرمایا کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں بلکہ تم لوگ جزا و سزا کو جھٹلاتے ہو۔
جبکہ نماز میں 5 وقت اللہ رب العزت یہی عہد کرواتا ہے، مالک یوم الدین، تو مالک ہے بدلے کے دن، مطلب بدلے کا دن ہے اور اس دن کا تو مالک ہے، یعنی انصاف اور حساب صرف تو لے، اس کو جھٹلایا زبان سے نہیں، لیکن ہم اپنے دل میں جھانک کر کے دیکھیں کہ یقین ہے ہمیں اس بات کا، اور یقین اگر ہو جائے تو ہماری زندگی کا انداز بدل جائے۔ آیت نمبر 10، وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، حالانکہ تم پر نگران فرشتے مقرر، وَإِنَّا اور اِنَّا بے شک، عَلَيْكُمْ تمہارے اوپر، لَحَافِظِينَ محافظ ہیں، نگران ہیں، تمہاری زبان سے کچھ نکلتا ہے لکھ لے، تمہاری نظریں کہیں جاتی ہے لکھ لے، تمہاری قدم کہیں بڑھتے ہیں، تم جو جو ظلم کرتے ہو انسانیت کے اوپر سب کچھ نوٹ کیا جاتا، اور تم انسانیت کے اوپر جو رحم کرتے ہو اسے بھی نوٹ کیا جاتا۔ تم نے کیا سمجھا یہ قیامت کیوں قائم ہوگی؟ یہ اسی لیے قائم ہوگی کہ انصاف کیا جائے، اور آدم علیہ السلام سے اللہ رب العزت حکم دے گا کہ اپنی اولاد میں سے 999 کو جہنم کے لیے نکالو۔ کیوں قائم ہوئی یہ قیامت؟ کیوں اتنی خوبصورت دنیا کو اللہ رب العزت اپنے حکم سے توڑ پھوڑ دیا؟ کیونکہ ظلم کیا تم نے زمین پہ آ کر، اس رحمان سے تم غافل ہوئے، اس کریم سے تم غافل ہوئے، جو یہاں پہ اللہ نے فرمایا اس کریم رب سے تم غافل ہو گئے۔ کس چیز نے غافل کیا تم کو؟ دنیا نے۔ تو اس دنیا کو ختم کر کے اللہ رب العزت نے انصاف کو قائم کیا، اور کہے گا آدم علیہ السلام کو، ہمارے باپ کو، کہ اپنی اولاد میں سے 999 کو جہنم کے لیے نکالو، ایک کو جنت۔ صحابہ گھبرا کے کہا کہ یا رسول اللہ 999 ہمارا کیا ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں اکثریت یاجوج اور ماجوج کی نسل، یاجوج اور ماجوج بھی آدم علیہ السلام کی نسل، آدم ذات ہے۔ بہرحال اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو وہ محافظ ہمارے ساتھ لگے ہوئے، یہ جو 2 فرشتے دائیں اور بائیں ہمارے ساتھ لگے ہوئے، آگے اور پیچھے بھی ہماری حفاظت کے لیے لگے ہوئے۔ تو یہ جو فرشتے ہیں اس کو کہا کرامن کاتبین، کاتب ہیں یہ، لکھنے والے ہیں یہ، کرامن ہیں یہ، معزز ہیں۔ تو معزز لکھنے والے فرشتے تمہارے ساتھ میں ہیں، اسے مت بھولو۔ کس سے چھپو گے؟ اندھیرے میں تو تم چھپ گئے، لوگوں کی نظروں سے چھپ گئے، لیکن ان فرشتوں سے کیسے چھپو؟ اور فرشتوں سے اور اپنے آپ سے تم کیسے چھپو گے؟ یہ تو جسم بھی گواہی دینے والا ہے۔ تو کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ یہ مت بھولو کہ وہ جو فرشتے اللہ رب العزت نے لگا کر کے رکھا وہ سب جانتے ہیں، اور خود خالق کائنات جانتا ہے۔ اور انصاف کے دن جب انکار کرے گا بندہ، کئی انداز کے ساتھ اس کے سامنے گواہی پیش کی جائے گی، یعنی اسے یقین دلایا جائے گا، اس کے عمل بتائے جائیں گے، کہیں لکھا ہوا بتایا جائے گا، جو لوح محفوظ میں لکھا تھا اس حساب سے بتایا جائے گا، جو فرشتے نے لکھا تھا اس حساب سے بتایا جائے گا، اور اس کا بھی انکار کرے گا تو اس کے ہاتھ اور پیر بھی اس کے دن گواہی دے۔ کس چیز کا انکار کرے؟ کئی انداز کے ساتھ وہاں پر حساب و کتاب ہوں۔ ان الابرار لفی نعیم، ان الابرار لفی نعیم، یقیناً نیک لوگ ضرور نعمتوں میں ہوں گے، نعیم میں ہوں گے۔ ان بے شک ابرارا، نیک لوگ۔ نیک کسے کہتے ہیں؟ کیا ہم نیک ہیں؟ نیک کون؟ نیک عمل کون سا؟ وہ عمل جو ایمان کی موجودگی میں اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیا جائے، وہ ہے نیک عمل۔ ہم اپنے عمل کا جائزہ لیں کہ ہمارے ایمان کا کیا حال، اور پھر اس کے بعد کہ جو عمل ہم کر رہے ہیں اس کے اندر اخلاص کتنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اپنی شہرت کے لیے کر رہے ہیں، دولت کے لیے کر رہے ہیں، عزت کے لیے کر رہے ہیں، لوگ بڑا کہیں گے، لوگ پلٹ کر کے دیکھیں گے، علماء کہیں گے کیوں کر رہے ہیں، ہمارا دل خوب جان۔ تو ایمان، اخلاص، اور پھر اس میں ہمیں کتنی توفیق ہوئی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو میچ کر لیں۔ حدیثیں ہیں ہمارے پاس، اب تو علم ہمارے دروازے پہ آ کر کے دستک دے رہا ہے، موبائل کا بٹن دبا کر کے فوراً حدیثوں آپ نکال لیں کہ ہمیں توفیق ہوئی اپنے عمل کے لیے، کہ ہم دیکھیں کہ جو ہم عمل کر رہے ہیں وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ کوئی بھی عمل جو ہمارا دل چاہ رہا ہے اس عمل کو ہم نے کر لیا، ہمارے دوست چاہ رہے ہیں اس عمل کو ہم نے کر لیا، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ جنت مل جائے، ہمارے باپ دادا چاہتے ہیں، ہمارا قبیلہ چاہتا ہے، ہمارا معاشرہ چاہتا ہے، اس عمل کو ہم نے کر لیا، اور ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے گا۔ کوئی بھی عمل نہیں چلتا اس کے ہاں وہی عمل نیک عمل کہلاتا ہے جس عمل کے اندر ایمان ہو، اخلاص ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو، ورنہ اس کے اپوزٹ کیا چیز ہے وہ آیت نمبر 14 کے اندر آ رہا ہے۔ اور یقیناً بدکار لوگوں کے لیے دوزخ ہے، بدکار لوگوں کے لیے، فجار کے لیے۔ اور فجار کون سا عمل؟ وہ عمل جس کے اندر ایمان نہ ہو، وہ عمل جس کے اندر اخلاص نہ ہو، ریاکاری ہو، دنیا کی چاہت ہو، وہ عمل جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ ہو، آپ کی مہر نہ ہو، آپ کا قول، فعل اور تقریر عمل نہ ہو، اپنی مرضی سے کیا ہوا عمل لائے گا اللہ کے ہاں۔ کیوں پہنچایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور بتا دیا قرآن مقدس کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے۔ تو جس نے اس طریقے کا عمل کیا اللہ فرماتا ہے اور یقیناً بدکار ضرور جہنم میں جائیں گے۔ کس نے وعدہ کیا؟ وَإِنَّا، اور بے شک، مطلب شک مت کرو اس بات پر، یہ وعدہ خالق کائنات کی طرف سے ہے، اللہ رب العزت، اور یقیناً بدکار لوگ ضرور دوزخ میں جائیں گے۔ یصلونہا یوم الدین،
اور وہ روز جزا وہ اس میں داخل ہوں گی۔ ابھی تم کر لو جو کرنا ہے، ابھی جتنی نافرمانی اور جتنی بغاوت کرنا ہے کر لو۔ ایک وہ دن مقرر ہے، اس دن تک تمہیں چھوٹ دی گئی، صحیح اور غلط کی تمیز دے کر کے، عمل کی آزادی دے کر کے تمہیں چھوٹ دی۔ وہ ایک مقرر دن ہے جس دن تمہارا حساب ہونا۔ تو یہاں فرمایا یصلونہا یوم الدین، اور وہ اس سے غائب دور نہ ہو سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس دن وہ کہیں غائب اور کہیں دور نہ ہو سکیں گے، کہیں چھپ نہیں سکیں گے، کہیں بھاگ نہیں سکیں گے، کہیں نکل نہیں سکیں گے، اور وہ اس میں غائب یعنی دور نہ ہو سکیں گے۔ اور آپ کو کیا خبر، آپ کو کیا ادراک، آپ کو کیا خبر کہ روز جزا کیا ہے، کیسا ہولناک دن ہو۔ پھر آپ کو کیا خبر کہ روز جزا کیا ہے۔ انداز دیکھ رہے ہیں، کیا جانو تم روز جزا کیا ہے؟ جب وہ دن آئے گا تبھی پتہ چل پائے گا۔ اس دن کوئی شخص کسی کے لیے کچھ بھی اختیار نہ رکھے گا۔ دیکھیں اتنی کلیئر آیت ہے کہ جو لوگ اس خوش فہمی میں ہیں، دو قسم کی خوش فہمی ہے، یا اور بھی کئی قسم کی خوش فہمی ہے۔ ایک تو یہ کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، جو کچھ ہے بس یہ دنیا ہے، اور دنیا میں ہمیں طاقت ملی ہے، ہمیں جوانی ملی ہے، ہمیں پاور ملا ہے، جو چاہو وہ کرو، مارو کسی کو، قتل کرو، لوٹ لو، عزت سے کھیل لو، الزامات لگا لو، جو چاہو کرو، طاقت ہے، جوانی ہے، رعب ہے، دولت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ مرنے کے بعد کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مرنے کے بعد ہے تو جو کچھ ہمیں ابھی ملا ہے ہم اس کے لائق تھے، وہاں پہ بھی ہمیں یہی ملے گا، ہم سے اللہ خوش ہے تو جو ہم کر رہے ہیں سب ٹھیک۔ جبکہ دل گواہی دیتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ایسا بنایا اللہ نے دل کہ جب چوری کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، کسی کا حق مار رہا ہوں۔ زانی زنا کرتا تو جانتا ہے کہ کسی کا حق مار، لیکن وہ کیا سوچ رہا ہے کہ نہیں، مرنے کے بعد مجھے یہی سب کچھ مل جائے۔ دوسری سوچ۔ اور تیسری سوچ جو مسلمانوں کی ہو گئی ہے، اللہ رحم فرمائے کچھ مسلمانوں کی، کہ مرنے کے بعد فلاں ہمیں بچا لیں گے، فلاں پیر صاحب ہمیں لے کے چلے جائیں گے، ہم ان کا دامن پکڑ لیں گے، فلاں کے جھنڈے کے نیچے ہم آ جائیں گے، منکر نکیر کو بھی کہہ دیں گے کہ فلاں۔ تو یہ جو بخشوا لینے کا جو سسٹم ہمارے دماغ کے اندر بیٹھ گیا ہے، لوگوں کے دماغ کے اندر، اس کو اللہ رب العزت نے یہاں پہ ختم کر کہ تم نے یہ کیسے گمان لگا لی کہ فلاں تمہیں جنت کے اندر لے کے چلے جائیں گے۔ اور 5 ٹائم اللہ رب العزت نماز کے اندر یہ کہلواتا ہے ہم سے خود عہد کرواتا ہے، مالک یوم الدین، کہ بدلے کے دن کا مالک تو ہے۔ لیکن لوگوں کا حساب لینے کے لیے ہم ابھی تیار ہو جاتے ہیں۔ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ بدلے کے دن کا مالک وہ ہے تو وہ بدلہ لے گا نا، ہم کیوں لے رہے ہیں دنیا میں۔ اور دوسرا یہ کہ بدلے کے دن کا مالک صرف اللہ ہے، کوئی اور نہیں۔ وہاں حساب و کتاب کوئی اور نہیں کرنے والا، وہاں فیصلہ کسی اور کا نہیں ہوگا، وہاں کوئی اور طے نہیں کرے گا کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں۔ وہاں صرف اور صرف اللہ رب العزت طے کرے گا۔ اب اس آیت کو آپ سنیں، اور چند حدیث اور قرآن کی آیتیں اور بتاؤں گا میں، جو آخری آیت ہے آج کی کلاس کی۔ اس دن کوئی شخص کسی کے لیے کچھ بھی اختیار نہیں رکھے، کوئی نفس کسی نفس کے لیے کچھ بھی اختیار نہیں رکھے گا۔ یہی ہوتا ہے نا اختیار، کہ میں اپنے بچے کو لے کر کے جاؤں جنت میں، میں اپنے مرید کو لے کر کے چلے جاؤں، میں اپنی خاندان کو لے کر کے چلے جاؤں، میں اپنی امت کو لے کر کے چلے جاؤں۔ سب ہو گیا۔ آیت تو سیدھے یہی کہہ رہی کہ اس دن کوئی شخص کسی کے لیے کچھ بھی اختیار نہیں رکھے گا، سارا اختیار خالق کائنات مالک یوم الدین۔ اور پھر آگے فرمایا والامر یومئذ للہ، اور اس دن حکم امر للہ اللہ ہی کا ہوگا، اس دن حکم اللہ ہی کا ہوگا۔ آیت پھر دیکھیں، اس دن کوئی شخص کسی کے لیے کچھ بھی اختیار نہ رکھے گا، اور اس دن حکم صرف اللہ کا ہوگا۔ آپ سب کی قرآن کھلی ہوئی ہوگی اور آپ اس میں دیکھیں، آپ کے گھر کا قرآن ہے اور اس میں یہ لکھا ہو، کیونکہ قرآن سب کا ایک ہی ترجمہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پہ اس کلاس کے اندر کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ فلاں ترجمہ کو پڑھیے، آپ کے گھر میں جو ترجمہ ہے آپ اس کو پڑھیے، اور اس کے اندر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہی لکھا ہو کہ اس دن کوئی شخص، کوئی بشر، کوئی نفس کسی کے لیے کچھ بھی اختیار نہ رکھے گا، اور اس دن حکم صرف اللہ رب العزت۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 451، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن ہاشم۔ کون ہے یہ ابن ہاشم؟ رسول اللہ اپنے خاندان کو خطاب کر، اے ابن ہاشم، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، میں اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، کسی چیز کا مالک۔ اور مسلم شریف کی حدیث، سارے مکتب فقہ اس بات پر متفق ہیں، اتفاق رکھتے ہیں کہ بخاری اور مسلم کی ساری حدیثیں صحیح، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یعنی یہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ آپ نے اپنے اہل بیت کو ایک جگہ، اپنی بیٹی تک کو آپ نے خطاب، اپنی پھوپھی کو خطاب، اور کہا کہ دنیا میں جو مجھ سے مانگنا ہے مانگ لو، کل حشر کے میدان میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں۔ یہاں پر ابن ہاشم کی اولاد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کر دیا، میں کچھ بھی مالک نہیں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی، وہ اپنے لیے ایسا کہہ رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھ لیں کہ آج کے جو لوگ ہیں وہ ہماری بخشش کروا لیں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 204
204. اور چند آیتیں لکھیں. سورہ مومن آیت نمبر 16. اللہ رب العزت نے فرمایا آج کس کی بادشاہت ہے؟ اللہ ہی کی ہے جو اکیلا بادشاہ اور بہت بلند و برتر ہے. جیسے کہا للہ واحد القہار، کہ اللہ ہی کی جو اکیلا بہت بلند ہے. سورہ فرقان آیت نمبر 26. اس دن حقیقی بادشاہت رحمان ہی کی ہوگی. یعنی اس قدر بھی بادشاہت چھن جائے گی کہ ہمارے جسم کے اوپر بھی بادشاہت نہیں رہے. ہاتھ جب گواہی دے گا تو انسان کہے گا کہ میرے خلاف بولتا ہے، میں نے تیری ہی راحت اور سکون کے لیے تو نافرمانی کیا. پیر خلاف گواہی دے گا تو گویا کہ انسان کے اپنے جسم کے اوپر بھی اختیار ختم ہو جائے تو وہ کیا کسی کو جنت اور جہنم پہنچائے. تو جس دن حقیقی بادشاہی رحمان ہی کی ہوگی. سورہ فاتحہ آیت نمبر 4. مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک. جس روز کوئی جان کسی جان کے لیے کسی چیز کا اختیار نہ رکھے گی اور اس روز حکم صرف اللہ تعالیٰ کا ہوگا کے بارے میں فرماتے ہیں تفسیر ابن کثیر کہ اللہ کی قسم حکم تو آج بھی صرف اور صرف اللہ ہی کا ہے، کہ حکم تو صرف آج بھی اللہ ہی کا ہے، لیکن اس دن کوئی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے جھگڑا نہیں کر سکے گا کہ فلاں کو جنت میں لے جانا ہے. ہاں تو پھر شفاعت کیسے ہوگی؟ تو مالک اللہ ہوگا، اللہ رب العزت جس کے لیے حکم دے گا اس کے لیے شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. اب آیت کو پھر سے دیکھ لیں آخری میں ایک بار اور. اس دن کوئی شخص کسی کے لیے کچھ بھی اختیار نہ رکھے گا، تو پھر اختیار کیسے ملے گا؟ پھر کیسے شفاعت ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے اس کے لیے جس کے لیے اللہ رب العزت کہے کہ فلاں کے لیے شفاعت کریں، پھر رسول اللہ فلاں کے لیے شفاعت کریں. تو یہ بات کیسے پتا چلی کہ اللہ رب العزت کہے گا؟ بہت سی آیتیں، لیکن اس آیت میں ہی دلیل آپ دیکھیں. اور اس دن حکم صرف اللہ کا ہوگا، یعنی اللہ حکم دے گا کہ فلاں کے لیے شفاعت، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں کے لیے شفاعت کریں. یہ شفاعت کی کیا حکمت ہے اللہ بہتر جانتا ہے. ہمیں کیا سمجھ میں آتی ہے؟ نمبر 1 کہ جو رحمان اور رحیم آج ہمارے لیے اس دنیا میں ہے کہ وہ وہاں پر بھی رحمان اور رحیم ہوگا، لوگوں کے لیے رحم کرے گا، کرم کرے گا کہ اس کے لیے شفاعت کر دی. پہلی بات. دوسری کیا حکمت پتہ چلتی ہے؟ دوسری، اللہ رب العزت اپنے نبی کا، اپنے مقربین کا مقام اور مرتبہ بتائے کہ یہ میرے مقربین بندے ہیں جن کو شفاعت کا شرف دیا جائے، اور سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا شرف نصیب ہوگا. آپ کو اس منصب پہ بلند کیا جائے گا اور مقام محمود آپ کو دیا جائے گا، حوض کوثر کا مالک آپ کو بنایا جائے گا. یہاں پر یہ سورج جو ہے اپنے اختتام کو پہنچی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں آخرت کا یقین ہمارے دلوں کے اندر داخل فرما دے. یا اللہ ہمیں آخرت کا ایسا یقین دلا دے اور ہمیں گناہوں سے، معصیت سے، تیری نافرمانی سے بچنے کی تو توفیق عطا فرما دے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب فرما دے. آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ سلامتی پہنچا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسی سلامتی پہنچائی تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پر. بے شک تو تعریف کے لائق اور بزرگی والا ہے. اے اللہ برکت پہنچا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسی برکت پہنچائی تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پر. بے شک تو تعریف کے لائق و بزرگی والا ہے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.